بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سوال یہ ہے کہ کتنے اعضاء پر سجدہ کرنا چاہیے اور حالت نماز میں سجدے کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں ہے، اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں روایت فرمایا ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے، طحاوی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانسان یسجد علی سبعۃ اعظم، انسان 7 اعضاء پر سجدہ کرے، یعنی 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک عضو ہے انسان کا پیشانی، ناک اور پیشانی دونوں کو ایک عضو شمار کیا گیا ہے، اور دونوں پاؤں ہیں، اس کے علاوہ دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں ہاتھ ہیں۔ یہ مکمل 7 اعضاء بنتے ہیں۔ 7 اعضاء پر سجدہ مشروع ہوا ہے۔ اب سجدے کی ترتیب کیا ہے؟ جب بندہ سجدہ میں جانا چاہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہے تو سجدے میں جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا جائے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے، اور اس کے بعد اپنی ناک زمین پر لگائی جائے، اور سب سے آخر میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا جائے۔ یہ ہو گیا سجدہ، پہلے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ یہ 7 اعضاء ہیں جو سجدے میں گئے ہیں اور ان پر سجدہ ہوگا۔ جب آپ نے سجدے سے اپنا سر اٹھانا ہے اور پھر قیام کرنا ہے تو جس ترتیب کے ساتھ آپ سجدے میں گئے تھے، جب آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے تو ترتیب کو اس کی اپوزٹ کر دینا، ترتیب اس کا الٹ ہو جائے گی۔ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے آخر میں پیشانی آپ نے زمین پر رکھی تھی، اب سر اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، اس کے بعد اپنی ناک کو اٹھائیں گے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پر یا گھٹنوں پر رکھتے ہوئے پھر اپنے گھٹنوں کو اٹھاتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جو ترتیب سجدے میں جانے کی ہے، سجدے سے اٹھنے کی ترتیب اس کے برعکس ہوگی۔ سجدے میں جاتے ہوئے جو عضو سب سے پہلے لگے گا، اب سجدے سے اٹھتے ہوئے وہ عضو سب سے آخر میں اٹھے گا، اور جو عضو سجدے میں جاتے ہوئے سب سے آخر میں زمین پر لگا تھا، سجدے سے اٹھتے ہوئے وہ عضو سب سے پہلے اٹھے گا۔ تو ان 7 اعضاء پر اس ترتیب سے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کا یہ فرض اور اہم فرض ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو بہت زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔